سیادت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ رسول سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ سید ہیں اور سیادت میں ایسی اعلیٰ شان ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت کے وارث ہیں۔ آپ کی یہ خوبی خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کی شان سیادت سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کا باہمی اختلاف اتحاد و اتفاق میں تبدیل ہو جائے گا۔ وراثت سیادت خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ ھذان ابناک فورثہما شیئا، یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، انہیں کچھ عطا کیجئے، وراثت دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما الحسن فلہ ہیبتی وسؤددی واما حسین فلہ جرأتی وجودی، یعنی میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی ہیبت اور سیادت کا وارث بنایا اور اپنے بیٹے حسین کو اپنی جرأت و سخاوت عطا کی۔ بشارت سیادت سیدنا ابو بکر نفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف نظر فرماتے، کبھی شہزادے پر نگاہ ڈالتے اور ارشاد فرماتے، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا یعنی حسن سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت کا وارث ہو اور جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید فرمائے، اس سے بڑا سید کون ہوگا؟ پھر یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ سید کسے کہتے ہیں۔ اردو میں یہ لفظ سردار اور پیشوا وغیرہ معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل پاک سے تعلق رکھنے والے شہزادوں کو سید کہا جاتا ہے، مگر حدیث مبارک کی تشریح میں شارحین نے جو معانی بیان کیے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سید وہ ہے جو خیر و بلائی میں اپنی قوم سے بڑھ کر ہو، حلیم و بردبار برداشت کرنے والا ہو، سخی ہو اور حکمت و دانائی کی دولت سے مالا مال ہو۔ شروع حدیث کے مطابق گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اس شہزادے میں بھلائیاں نیکیاں بھی جمع ہیں، یہ حلیم و بردبار بھی ہے، سخی بھی ہے اور اسے حکمت و دانائی سے بھی وافر حصہ عطا ہوا ہے۔ اظہار سیادت سیادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت کا اظہار مولا المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کی شہادت کے بعد ہوا۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ مولا المسلمین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ رابع منتخب ہوئے تو قاتلین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینے کے بارے میں ان کی اور شام کے گورنر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مختلف تھی۔ خلیفہ رابع سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی رائے یہ تھی کہ حالات بہتر ہونے کے بعد ان سے قصاص لیا جائے، جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر قصاص لینے کے حق میں تھے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سالہ دور خلافت میں یہ اختلاف باقی رہا۔ رمضان المبارک 40 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ بنے۔ 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی کہ خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا اختلاف برقرار رہتا تو دونوں جانب کی فوجوں کا بھاری جانی نقصان ہوتا۔ اس موقع پر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سیادت کا اظہار ہوا۔ آپ فرمایا کرتے، ما احببت ان الی امر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ان یحراق فی ذلک محجمۃ دم، یعنی اگر مجھے پوری سلطنت اسلامیہ کی سربراہی ملے اور اس کے لیے مجھے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خون کے چند قطرے بہانا پڑے تو یہ مجھے گوارا نہیں، یعنی میں بادشاہی کو ٹھوکر مارتا ہوں لیکن اپنے نانا جان کی امت کا خون نہیں بہا سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارت کے مطابق
ربیع الاول 41 ہجری کو خلیفہ خامس امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہوئی اور آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھٹا خلیفہ مقرر کرتے ہوئے ان کی بیعت کر لی۔ پھر کوفہ سے کوچ کر کے مدینہ منورہ میں اقامت پذیر ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطان اسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر اور اطمینان و تسلی کے ساتھ خلافت سپرد کی تھی۔ پھر آپ وصال تک اپنے اس فیصلے پر مطمئن رہے اور سلطان اسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجے گئے نذرانے کو بھی قبول فرماتے رہے، کیونکہ آپ کی نظر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت کے اہل تھے۔ اب اگر کوئی بدبخت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد زبانی کرے تو وہ حقیقت میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ آپ نے ہی خلافت ان کے سپرد کی تھی، بلکہ وہ عقل کا اندھا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی خوشخبری دی تھی اور اسے پسند بھی فرمایا تھا، بلکہ وہ نالائق رب تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرمائیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرماتے ہیں، اپنی خواہش سے نہیں فرماتے۔ سیادت اہل جنت۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت و سرداری ایسی عظیم الشان ہے کہ وہ دنیا میں بھی سید و سردار ہیں اور جنت میں بھی جوانان جنت کے سید و سردار ہوں گے۔ صاحب نالین و وسادہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت وابوہما خیر منہما۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں یعنی جوانی میں وفات پا جانے والے جنتیوں کے سردار ہیں اور ان کے والدین ان سے افضل ہیں۔